السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک دور دراز گاؤں کی ہے جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا اور جہاں جنات کی موجودگی کی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ ان پہاڑوں میں کوئی مخلوق رہتی ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ان کہانیوں کو دیہاتی خیالات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ اس گاؤں میں زندگی سادہ تھی، مگر کچھ واقعات لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر چکے تھے۔ راجہ خان، ایک بہادر فوجی، نے حال ہی میں جنگ سے واپسی کی تھی۔ وہ ملک کی خدمت کرتے ہوئے کئی معرکے جیت چکا تھا اور بہادری کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اس لیے اپنی چھٹی کے دنوں میں وہ گاؤں واپس آیا تھا جہاں اس کا خاندان رہتا تھا۔ راجہ خان کو جنات، آسیب اور ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر مسئلے کا سامنا بہادری سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک رات گاؤں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ پہاڑوں کے قریب رات کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہاں جانے والے اکثر واپس نہیں لوٹتے۔ انہوں نے راجہ خان کو خبردار کیا کہ وہ پہاڑوں کی طرف نہ جائے، خاص طور پر رات کے وقت، لیکن راجہ خان نے ان باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا، میں جنات یا آسیبوں سے ڈرنے والا نہیں، اگر وہاں کچھ ہے تو میں خود جا کر دیکھوں گا۔ اگلی رات راجہ خان نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑوں کی طرف جائے گا اور حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ وہ اپنی بندوق کے ساتھ روانہ ہوا اور لوگوں کی وارننگز کو نظر انداز کرتے ہوئے پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ پہاڑوں کے قریب پہنچتے ہی رات کی سیاہی اور گہری ہو گئی۔ ہوا میں ایک عجیب سردی محسوس ہونے لگی، جیسے کہ کوئی ناپسندیدہ چیز قریب ہو۔ راجہ خان نے ارد گرد دیکھا مگر کچھ خاص نظر نہ آیا۔ وہ اپنی مہم جوئی جاری رکھے ہوئے ایک پرانی پگڈنڈی پر چلنے لگا جو پہاڑوں کی چوٹی کی طرف جاتی تھی۔ چلتے چلتے اچانک اس نے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی مدھم آواز سنی۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب وہم ہے، اس نے خود کو یقین دلایا اور آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور ساتھ ہی ایک عورت کی آواز سنائی دی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ آواز مدھم اور پرسرار تھی۔ راجہ خان نے اپنے ارد گرد دیکھا لیکن کچھ نہیں دکھائی دیا۔ اس نے بندوق سنبھالی اور آگے بڑھتا رہا۔ اچانک اس کے سامنے ایک عورت نمودار ہوئی۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ راجہ خان نے اسے دیکھ کر بندوق اٹھا لی اور کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں وہ ہوں جو صدیوں سے یہاں رہتی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب جادو تھا جو راجہ خان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مجھے مت روکو، راجہ خان نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ عورت نے ہنس کر کہا، تمہاری گولیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میں جن زادی ہوں اور یہ پہاڑ میرا ہے، جو بھی یہاں آیا وہ زندہ واپس نہیں گیا۔ راجہ خان نے بندوق کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی، مگر جیسے ہی گولی چلائی وہ عورت دھوئیں میں بدل گئی اور ہوا میں غائب ہو گئی۔ راجہ خان حیران رہ گیا لیکن فوراً سنبھل گیا۔ وہ خود کو سمجھانے لگا کہ شاید یہ کوئی چال ہے یا وہ تھک چکا ہے، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا عورت دوبارہ اس کے سامنے آ گئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی اور اس کی آواز میں غصہ تھا، تم نے میری وارننگ کو نظر انداز کیا، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ راجہ خان نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، میں کسی جن زادی سے نہیں ڈرتا، مگر جن زادی نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں، پہاڑوں کی چوٹیاں لرزنے لگیں اور زمین ہلنے لگی۔ راجہ خان نے اپنے ارد گرد دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے، جیسے کسی نے اس کو جکڑ لیا ہو۔ جن زادی نے اپنی خوفناک آواز میں کہا، تم نے میری دنیا میں قدم رکھا ہے اور اب تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔
راجہ خان نے آخری کوشش کرتے ہوئے اپنی بندوق سے ایک اور گولی چلائی، مگر اس بار گولی اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ جن زادی نے قہقہا لگایا اور راجہ خان کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا جو راجہ خان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ راجہ خان نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز دب گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ جب گاؤں کے لوگ صبح اسے تلاش کرنے نکلے تو وہ پہاڑوں کے دامن میں بے ہوش پایا گیا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں مگر اس کے چہرے پر ایک خوفناک تاثرات تھے، جیسے وہ کسی بھیانک خوف سے گزرا ہو۔ راجہ خان کو گاؤں واپس لایا گیا مگر وہ کبھی دوبارہ نارمل نہیں ہو سکا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتا اور رات کو چیخیں مارتے ہوئے جاگتا، وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، وہ مجھے لینے آ رہی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ وہ جن زادی کی قید میں آ چکا ہے اور اب وہ کبھی آزاد نہیں ہو پائے گا۔ لوگ آج بھی اس کہانی کو سناتے ہیں اور اس پہاڑ کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں جہاں جن زادی کا قبضہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن زادی اب بھی وہاں رہتی ہے اور جو بھی اس کے پہاڑوں میں قدم رکھتا ہے اسے اپنی قید میں لے لیتی ہے۔